الحمد بھئی اجازت ہے انسانیہ والوں بھی اپنی اجازت ہے میرے والوں بھی اجازت ہے اللہ والوں بھی اجازت ہے ہن جڑا کنجوسی کرے وہ آپ کی مرضی دا ہے تے آپ دی کیتی چکے گا اول حمد عدل کرے
فضل کرے تے بخش جاور میں جے او کالے پچھلی راتی پچھلی راتی رحمت وبدی عد کرے بلند آوازاں بخشش منگے وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد اس مالک الملک دی توفیق نال اس مالک دی حمد و ثنا تو بعد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و پسینہ خوشبودار مدینہ جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معبر پسینہ خوشبودار مدینہ جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ مسکینانہ غلامانہ نذرانہ عقیدت و محبت و درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اس مالک دا کرم ہویا اس مالک دا فضل ہویا جن نے اساں گناہگاراں اپنی رحمت دے نال توجہ ہے کہ سنتے پہ سبحان اللہ آپ کو خبر ہے جڑے جڑے سنتے پہ سن رہی ہے تو سنتے پہ سمجھو میں بیٹھے سنتے پہ عقل دے نال نال ہوش دا ہونا بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے کرم کیتا کہ سانو اے عظمت والی شان والی رفاعت والی کمال والی رحمت والی عظیم و شان عظیم و مرتبت رات نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی زلف اکبرین دا واسطہ اساں گناہگاراں دی سارے دی حاضری قبول فرمائے اور ساڑی سب دی اج رات کے اندر بخشش فرمائے میں کیا بھی تجھے وہی بول رہا ہے وہی بول رہا ہے دوستو یہ راتاں روز روز نہیں آنیاں تے ہر بندے کو نصیب نہیں ہوندیاں یہ رات آج ساڑھے اللہ تعالیٰ دے فضل نال آ گئی ہے پر کچھ لوگ یہ رات پھر بھی ٹی ویاں دے گزارتے پے نے کچھ لوگ یہ رات پھر بھی شوگر میلیاں دے اندر گزار رہے ہیں یہ رات کچھ لوگ پھر بھی جمعے بازی تے شراب نوشی تے
گزار رہے ہیں. کچھ لوگ رات اج دی غفلت وچ گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکریہ نہ ادا کریے سانو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک بارگاہ دے اندر لمحات گزارن دی توفیق بخشی. یہ وہ پاک بارگاہ ہے اتنے آ کے بندہ چپ کر کے بہ بھی جاوے, نماز نہ بھی پڑھے, نفل نہ بھی پڑھے, اللہ کا ذکر نہ بھی کرے, اللہ کے رسول کا ذکر نہ بھی کرے, قرآن کی تلاوت نہ بھی کرے, خالی آج بیٹھا رہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے دے وچ ثواب لکھتا رہتا ہے. یہ پاک تے مبرہ جگہ ہے. تے پھر اس رات کے اندر میں تو پتہ نہیں سوچی کرتی مدینے والا دا صدقہ سارا کچھ ہی ہے. پھر بھی اس رات کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہیں اور کئی میرے بات کئی اس واسطے اس رات کے اندر مسجد سے نہیں آتے کہ اللہ بڑا غفور رحیم بخش دیسی. لیکن یہ گل بھی ٹھیک ہے پر اللہ خوش ہوتا ہے کہ میں اس کو بخشش مان جائے. وہ واقعی غفور رحیم ہے, وہ واقعی اللہ کل شیء قدیر ہے. یہ کوئی شک نہیں, وہ بخش دے انہوں کوئی پوچھن والا نہیں, اور نہ بخشے انہوں کوئی پوچھن والا نہیں. وہ مالک کل ہے, وہ دی شان ہے الحمدللہ رب العالمین. وہ مالکہ دا بھی مالک ہے. قل اللہم مالک الملک, وہ ملک دا مالک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ملکہ دا بھی مالک ہے تے مالکہ دا بھی مالک ہے. وہ بخش دے گے انہوں کو پوچھنے والا نہیں, نہ بخشے پھر بھی انہوں کو پوچھنے والا نہیں. پر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر شے اپنے رب کو مانگ, ہر شے اپنے رب کو مانگ. تو کچھ لوگ اس نظریے نال نہیں آئے بھی یہ رات مولویاں آدھے کولوں گھڑ لئی, اس رات کا دین اسلام نال کوئی تعلق نہیں. روٹین وائز نماز پڑھی عشاء دی جا کے سو گئے, فجر دی پڑھی تے سو گئے. جنہ عشاء پڑھ کے سو گئے, فجر کے آ کے مسجد کے اندر نماز پڑھی. اسی نہیں آخدے کہ وہ گناہ گار ہے, اسی نہیں آخدے کہ وہ سیاہ کار ہے, ساری رات ان کے نامہ اعمال گناہ لکھیندے رہنے. اے اسی فتویٰ نہیں دیتے, پر اینی گل ضرور آکھاں گے سال بعد گولڈن چانس آیا سی مس کر دیتا ہے. گولڈن چانس آیا سی مس کر چھڑیا. اینی گل ضرور آکھاں گے. میں کچھ احادیث مصطفیٰ کے اندروں اس رات کی اہمیت بیان کراں تے تہاڈی میری دی توجہ ہوے تا یہ توجہ. میں تو نام نہ اشراف لو نہ پتر نہ میں منٹ بعد دیکھو نا میں عظیم چ نیانا گل تے میری توجہ ادھر ہو جاتی, پھر میں سمجھ نہیں آتی میں کیڑی گل کروں. اس رات دی ویسے عاشقاں کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. ابو بکر صدیق والا عقیدہ ہوئے نا تو پھر حوالے دیون کی لوڑ ہے نہیں ہوتی. پھر یہ آخیا جاتا ہے صداقت یا رسول اللہ, صداقت یا رسول اللہ. پر پھر بھی غیرہ کا منہ بند کرنے واسطے کوئی نہ کوئی گل کرنی پہندی ہے. اللہ کی عبادت ہے, ایسی کوئی اس کہہ کے کیڑا جو کام کرتے پہ ہر مسجد کے اندر ہی آج اللہ کی عبادت ہے. ایک میں فرمان سناؤں گا جو فرمان کو سے بسم اللہ کر کے رسید کر لیا, قبول کر لیا, تو میں کھا گا بھی نہیں توجہ نال بیٹھے نے.
تے جلوہ کر ہن دی واری آئی نا جن دی دنیا تے آون دی باری آئی نا تے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک گھر بیت اللہ شریف دی دیوار دے وچوں دروازہ بنا دیتا ہے یہ فاطمہ بنت اسد اندر آ جا میرے شیر کو میرے گھر دے وچ آ کے جنم دے سنیا دے پیر سنیا دے شہنشاہ مشکل کشا حل عطا حیدر قرار مولا مشکل کشا مولا علی علیہ السلام کا فرمان سناوا جڑا جڑا بندہ اپنے پیر و مرشد کا نام سن کے خوش ہویا اس مان آکھے جڑا بندہ شب برات والی رات اس عظمت والی رات اس شانہ والی رات اس شوکت والی رات اس برکت والی رات کے اندر بھی اپنے پیر علی کا نام سن کے خوش نہیں ہویا میں انہوں کیا تھا اوٹے نصیب ویسے سڑے ہوئے وہ اپنے نصیبوں پہ روڑے ساڑا سنیا دا عقیدہ ساڑا دے عقیدہ ساڑا ایمان کے اہل نظر دیا تارا علی علی اہل نظر دیا تارا علی علی جنہ جنہ دیا کھانا تارا علی ہے وہ بلند آواز میں پڑھ لو خدا دی قسم آج مولا علی کا نام محبت نہ لو آج مولا علی کا نام پیار نہ لو آج مولا علی مشکل مشاہدہ نام عشق نہ لو آج مولا علی مشکل مشاہدہ نام پرید نہ لو خدا دی قسم علی اللہ کا بھی شیر علی اللہ کا بھی شیر میرے مصطفیٰ کا دیر آج میرے نبی کے پیارے دین کا نام محبت نہ لو ہو سکتا ہے ساڑا دی عقیدہ آج علی کا نام پیار نہ لے لئے عرش والا رحمان ساڑی بخشش کر دے رہی ساڑی بخشش کر دے رہی کیونکہ ساڑا سنیا دا عقیدہ ہے پتہ کوئی سویرے مشتاق نگر دے وچوں اٹھ کے گل کر دے رہی آنکھیں ڈاٹی مولوی رب نواز نہیں بڑے جوش دے وچ آگے بڑے جذبے دے اندر آگے یہ آنکھیں آئے کہ علی دے نام لینا گناہ معاف ہوتے نے علی دے نام لینا بخشش ہوتی ہے میں آنکھیں رب نواز دا عقیدہ اپنا نہیں ہے رب نواز مولوی نے عقیدہ اپنے باپ کو نہیں حاصل کیتا رب نواز مولوی نے اپنا اہل سنت عقیدہ اپنی ماں دی گود وچ نہیں لیا مولوی رب نواز دا پوری اہل سنت جماعت دا عقیدہ ہوئے جڑا اللہ دا قرآن مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان ہے تسی سنیے سبحان اللہ دی چھت مارو میں اللہ دا قرآن بڑا سبحان اللہ دی چھت مارو میں مدینے والے مصطفیٰ دا پہلے فرمان سناواں تیرے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارت الذنوب اللہ کے نبی نے فرمایا انبیاء دا ذکر کرنا عبادت ہے تے صالحین یعنی کہ ولیاں دا ذکر کرنا تواڈے گناہاں واسطے کفارہ ہے نبی تو ساڈے نبی تو بڑا کوئی نبی بخاؤ علی تو بڑا کوئی ولی بخاؤ تے پھر علی دا نام لینا گناہ معاف ہوندے نے کہ نہیں ہوندے تے پھر عقیدہ ہے نا تے پھر محبت نال لو یار اہل نظر دی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر دی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر دی آنکھ کا تارا علی علی ڈھونڈے ہوئے
پچھلی راتی اللہ تعالیٰ اپنی شان یعنی شان اپنی شان کے مطابق آسمانہ دے اپنا نزول اجلال فرماتا ہے. یعنی کہ پنجابی دے وچ ایویں آکھ لو بھی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنی قدرت کے مطابق ہر رات کو پچھلی راتی آسمانہ تے آندا ہے. کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت آوازاں دیندی بھی ہے کوئی بخشش منگن والا ہے کوئی تندرستی منگن والا ہے کوئی اپنے گناہاں دی بخشش منگن والا. ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانہ تے نزول اجلال فرماتا ہے. پر مولا علی نے فرمایا صدقے جامع فرمایا ہر رات کو پچھلی راتی پر 15ویں شعبان المعظم 15ویں شعبان المعظم کی رات کو اللہ تعالیٰ مغرب کو رکھ کے فجر کی اذان تک پہلے آسمان سے نزول اجلال آگے فرماتا ہے اے میرے نبی کی امت آؤ میرے کو مانگو بخشش کے لیے بخشش. اور مولا علی کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ مولا علی نے خود فرمایا. آؤ اس بعد مولا علی کے بعد آپ سارے اپنی پیاری اماں جڑا علی ماں دے نام نہیں بولیا میں ماں نے کچھ نہیں سمجھا اینا ضرور آکھا گا بھی یا اللہ جڑا علی ماں دے نام بولے گھر والی دے اگے جاوے تے اوتھے بھی نام بول سکے. اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. اپنی پیاری اماں جان مومنہ دی اماں مومنہ دی اماں یہ کچھ اس بار اللہ کو میں ایتھے بھی قرآن پڑھ دینا. ایکواں سپارہ اللہ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہات. اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کی بیویاں مومنوں کو اپنی ماواں سرکار دی بیویاں اپنی کی نے ماواں نے. الحمدللہ جڑا ماں دے اعتراض کرے وہ جڑا باڑ کو پار والے نا وہ انہاں تو بھی پڑھا ہے. اپنی مومنہ دی اماں عائشہ صدیقہ سیدنا ابو بکر صدیق دی بیٹی سرکار دی ازواج سرکار دی زوجہ میری نبی دی بیوی اماں عائشہ پتہ کی فرماتی ہے ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ایک رات میرے امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ میرے سرتاج آقا کریم علیہ السلام عشاء کی نماز ادا فرمائی کہ میرے نبی میرے سرتاج میرے حجرہ مبارک دے اندر تشریف لے آئے میرے کاشانہ مبارک دے اندر تشریف لے آئے. آقا کریم علیہ السلام نے اپنی مزمل دی چادر مزمل والی چادر تے مدثر دی بکر مار کے سرکار میرے حجرے مبارک میرے نال سو گئے نہیں آرام فرما رہے نہیں استراحت فرما رہے نہیں. اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نہیں میں دیکھیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام میرے حجرے دے اندر میرے نال آرام پیا فرما دیا نہیں اور میں بھی سو گئی میری بھی آنکھ لگ گئی ادھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی. جب میری آنکھ کھلی میں دیکھیا کہ یہ کملی والے مصطفیٰ اپنے بستر پہ نہیں ہے سرکار اپنے بستر پہ موجود نہیں ہے. آقا کریم علیہ السلام اپنی آرامگاہ والی جگہ پہ جلوہ فروز نہیں ہے. سرکار کا بستر خالی نظر آیا. اما عائشہ فرما دیا نے جب سرکار کا بستر میں تو خالی نظر آیا میں اٹھ کے بیٹھ گئی. اچانک میرے دل کے اندر خیال آیا ہو سکتا ہے آقا کریم علیہ السلام اپنی کسی اور بیوی دے کول
سرکار کا دل مبارک سرکار کا ارادہ کسی اور زوجہ کو جان دا بن گیا ہوئی سرکار کسی اور اپنی زوجہ کو چلے گئے اور ابھی اینا دل دے اندر خیال آیا میں اچانک اپنے حجرے تو باہر آئی اے تیری تے میری ماں مومنہ دی اماں اپنی عائشہ صدیقہ اپنے حجرے تو باہر آئی نہیں میں گناہگار میری وہ حجرہ اپنی گناہگار اکھاں دے نال ویکھے آئی اماں جان اپنی حجرہ مبارک تو باہر تشریف لے آئی نہیں اماں جان فرماندیاں نے میں جدوں باہر آئی میں جلدی جنت البقیع دے اندر گئی اگر میری امی عائشہ صدیقہ دا فرمان نہ ہوئے اگر یہ امی عائشہ صدیقہ دے الفاظ نہ ہوں چوک بھی تیرا مجمع بھی تیرا پتے بھی تیرے پروں پہ پنچایت بائی تیری منصب بھی تیرے زبان مولوی رب نواز دیے اس چیز نہ مرضی کٹ کے کتیاں کے سٹ دینی نانا ساڑا عقیدہ کسی مولوی دا عقیدہ نہیں ہے ساڑا عقیدہ کسی پروفیسر دا عقیدہ نہیں ہے ساڑا عقیدہ کسی ملک چ نہیں آیا ساڑا عقیدہ کسی شہر چ نہیں آیا ساڑا عقیدہ کسی علاقے چ نہیں آیا ساڑا عقیدہ اللہ دا قرآن مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان ہے اسی اپنے عقیدے دی الحمدللہ بڑی سونی طرح ترجمانی کرنے ہیں ساڑا عقیدہ ایویں ننگا عقیدہ نہیں ساڑے سر تے ساڑے مرشد بھی جلوہ فروز نے ساڑے سر تے ساڑے استاد بھی جلوہ فروز نے ایویں گلڑی پیا کرتا تیری ماں میری ماں عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میں حجرے جو باہر نکلی ہوں جلدی میں جنت البقیع دے اندر گئی ہوں میرے آقا کریم علیہ السلام کا روضہ مبارک جتھے اے اما عائشہ کا حجرہ ہے جنہیں آپ روضہ مبارک روضہ مبارک دے وچوں نکلو اس طرح کھبے پاسے تھوڑا جا سفر کرو سامنے جنت البقیع دے سامنے جنت البقیع جڑے گئے نے انہاں نوں پتہ ہے جڑے نہیں گئے اللہ اس رات دا صدقہ دے میں جانے میری مصطفیٰ دے روضے دی زیارت جتھے سرکار دا روضہ ہے نا اے حجرہ سی اما عائشہ تے روضے پاک دے سامنے ہی نکلیے نا سامنے بالکل سرکار دے روضے مبارک دے سامنے بندہ کھڑا ہوئے نا تے اللہ پاک دے جھوٹ نہ بلاوے 1 یا 1.5 منٹ چ کتنے 1 یا 1.5 منٹ بندہ جنت البقیع پہنچا اینا کو فاصلہ جے میں نہیں اینا کو فاصلہ ایک بندہ نکلتا ہے نا تے باہر ایسا نکلتا ہے تو سامنے جنت البقیع یہ جنت البقیع کی ہے بلا قبرستان ہے اس قبرستان دا نام کی ہے آج میں اپنے آنے دا نام موڑ آڑا ہے ایک گھرے کیس بندے نے رکھیا موڑ آڑا قبرستان بندے نام رکھنا والے کیڑا گھرے موڑ ہے نام کا سونا رکھنا چاہیے دیکھو میرے نبی پاک علیہ السلام نے قبرستان دا نام اپنے جتنی صحابہ نے بتایا جتنی آل بیت نے بتایا اس قبرستان دا کی نام رکھا جنت البقیع جنت دی جگہ خدا دی قسم جدوں بندہ جنت البقیع دے وچ بڑھدا ہے نا تے جو جنت البقیع قبرستان ہی نظر آندا وہ جنت ہی بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے سارے نظارے کیونکہ اے دل دے وچ جدوں سرکار کی محبت ہوے نا ایمان ہوے تو جا کے بندہ جنت چل جاتا ہے بہرحال میرا یہ موضوع نہیں میں اپنے موضوع وال سبحان اللہ کھولتا اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نہیں میں چلتی جنت البقیع قبرستان کے اندر گئی جب میں جنت البقیع قبرستان کے اندر پہنچی میں دیکھیا کہ یہ میرے نبی علیہ السلام جلوہ فروز نے ودعا دے بڑے والے جلوہ فروز نے ملین دیاں زلفاں والے جلوہ فروز نے آقا کریم علیہ السلام جلوہ فروز نے ابھی میں قریب گئی آقا کریم علیہ السلام دعا مانگ دینے پہ عرض کر دینے رب حبلی امتی یا اللہ میری امتی بخشش فرما دے رب اغفر لی امتی یا اللہ میری امتی بخشش فرما
تیرا میرا نبی لجپال ہے جتنے اپنے یاراں دے اندر بیٹھ کے تیری میری بخشش منگی او اور کوئی نہیں تیرا میرا نبی لجپال ہے جس نے اپنے حجرے دے اندر بیٹھ کے تیری میری بخشش منگی او ساڈا نبی لجپال ہے جس نے اپنی ازواج دے کول بیٹھ کے تیری میری بخشش منگی او ساڈا لجپال نبی ہے جس نے مسجد اقصی دے اندر سوا لاکھ نبیوں دے سامنے جتنے اپنی امت دی بخشش منگی وہ ساڈا نبی لجپال ہے جنہیں پہلے دوسرے آسمان تیسرے چوتھے جنت جا کے جہنم کا ملاحظہ کر کے اپنی امت دی بخشش منگی او اور کوئی نہیں تیرا میرا لجپال نبی ہے جس نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جا کے شب معراج والی رات اللہ دے قرب خاص دے اندر جا کے اللہ دے قرب خاص دے اندر جا کے جتنی اپنی امت دی بخشش منگی ہے اور کوئی نہیں تیرا میرا غمخوار تے لجپال نبی ہے اللہ اکبر امی ایسا فرماندیاں نہیں میں جنت البقیع دے اندر گئیاں دیکھیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چشمانے مقدسہ دے وچوں چھما چھم آنسو جاری نے سرکار رو رو کے دعاؤں پہ منگدے نہیں امی عائشہ فرماتی ہے کچھ دیر میں بیٹھی رہی سرکار نے دعا ختم کی تھی دعا تو خارج ہوئی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ تو یہ سوچیا نا کہ سید نبیاں دا لجپال نبی کسے اور زوجہ کھل گیا ہے تو یہ سوچیا ہے نا ابھی عرض کی یا رسول اللہ سین دے وچے گل ایسی مولوی آخدا ہے نبی کو دیوار تو پیچھے دا نہیں پتا میں آخیا امی عائشہ نے اپنے حجرے کے اندر اپنے سین دے وچ گل سوچیے میرے نبی جنت البقیع کے اندر بیٹھ کے جان گئے کہ میری بیوی میری زوجہ نے اپنی سین دے اندر کیڑی گل لے آندی ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہاں یہی سوچیا سی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں نہیں عائشہ جاننی ہے آ رات کیڑی ہے جاننی ہے رات کیڑی ہے عرض کی تھی سونیا دسو کیڑی رات ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میری پیاری شریک حیات اے عائشہ صدیقہ یہ عام رات نہیں ہے یہ 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے اس شب معراج کی رات ہے اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہوں کو بخشنے جائے میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اے عائشہ اس رات کے اندر جس میری امتی نے اپنے ہاتھوں اپنے رب دی بارگاہ کے اندر پھیلایا ہے اللہ کو بخشش منگی ہے اللہ نے بخش دیتا ہے جس نے رزق منگیا ہے اللہ نے رزق عطا فرما چھڑیا ہے جس نے صحت یابی منگی ہے اللہ نے صحت یابی عطا کر چھڑی ہے اللہ تعالیٰ نے پریشانیاں کو دوری منگی ہے اللہ نے پریشانیاں آسان کر چھڑیاں لے اے عائشہ اس رات میں اندر میری امت جو بھی جائز مرادا جو بھی دعا کرے گی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماوے گا اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا آؤ بہت ساریاں اور بھی حدیثہ میرے ذہن سے جانے چلے گا لیکن صرف حوالہ دینے واسطے دو فرمان کافی نہیں آج اور اللہ تعالیٰ دی رحمت کا تھوڑا جا بولو کہ جن کے تھاک گئے تھوڑی مسیح دے میں پہلی تقریر جڑی میں ٹائم میں اس کو بغیر کرتا ہوں جمعے والے دن دینا گئیے مطابق شام پھر بھی 5 منٹ 15 منٹ آپ آئی جاتے ہیں پر ہوں میں پھر بھی ٹائم زیادہ نہیں لیتا پر علاوہ جی اللہ کی رحمت کا نظارہ کرنا ہے تو نہیں بیلیاں تو ہے بھائی
اللہ تعالیٰ جنہیں اپنی نیتاں اج آسان نے تے جنہیں اج آپ خوش ہو کے آئے بیٹھے نا یا اللہ اے گناہاں نال بھریاں چوریاں نے اج یہ رحمت نال کر قرآن پاک دے وچ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ دے فضل نال تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. یہ آیت مبارکہ 24 پارے دے اندر ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ کو قرآن خالق کائنات نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کتنا سونا رب تعالیٰ دا قانون ہے, بڑا پیارا قانون ہے. فرمایا قل سونے تو فرما کنوں آخیا اپنے نبی پاک نے فرمایا اپنے یار نے فرمایا سونے تو ہی فرما سونے یا اللہ یہ گل میں کسی تفسیر سے کونی نہیں لکھی کہ ہوں میں آدھے کولو کروں گا تھی بھی ہزم کر کے آئے بھی اللہ فرماتا ہے قل سونے تو فرما تے ابو نبی پاک نے میرے عشق کی گل ہے کسی کتاب کونی لکھی کھڑی بس بڑے آپ کو ویس کر دے کہ کونی حوالہ ہے کہ میرا دل ہی ہے چنگی گل بھی اللہ نے فرمایا کہ قل اے حبیب تسی فرماؤ تے نبی پاک اسلام نے عرض کیتا ہی ہونا نا پیار نال یا اللہ میں کیوں فرماواں کہ ابو اللہ نے یہ بھی فرمایا ہونا ہے کہ سونیا جنہاں نوں غاراں چ نہیں بھولے جنہاں نوں یاراں چ نہیں بھولے جنہاں نوں ازواج چ نہیں بھولے جنہاں نوں میرے قرب خاص وچ آ کے نہیں نہ بھولے اے انہاں دی گل بننی ہے تے پھر تسی آپ ہی فرما چھڑو تسی آپ ہی فرما چھڑو تے میرے نبی جدوں اللہ نے یہ فرمایا ہونا میرے نبی کنے خوش ہوئے سونے نبی کنا دلوں میں سرکار دا دل مبارک راحت محسوس کیتی ہوگی. قل اے حبیب تسی فرماؤ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے حبیب تسی اپنے غلاماں نوں فرماؤ کہ میں جڑا مفہوم ترجمے دا وہ عرض کردا پیا قل اے حبیب علیہ السلام تسی اپنے غلاماں نوں فرماؤ اپنی امت نوں فرماؤ اپنے کلمہ پڑھن والے نوں فرماؤ یا اللہ کی فرماؤ اپنی امت نوں فرماؤ اپنے غلاماں نوں فرماؤ جدوں اپنی جاناں تے ظلم کر لین یعنی اسراف کر لین اپنی جاناں دا نقصان کر لین جاناں دا نقصان کیویں ہوندا ہے گناہاں دی وجہ نال جان دا نقصان ہے جھوٹ بولن نال ساڈی جان دا اسراف ہے چوری کرن نال ساڈی جان دا اسراف ہے لڑائی جھگڑا کرن نال ساڈی جان دا اسراف ہے کسی بہن بھرا دی چغلی غیبت کرن نال ساڈی جان دا اسراف ہے اپنا ماں باپ دی نافرمانی کرن نال ساڈی جان دا اسراف ہے اپنا بے ادبی تے گستاخی تے دوسرے دا حق مارنا یہ ساڈی اپنی جان دے اسراف ہے. اج کئی بندہ کسی مسلمان کو دھوکا دے کے اپنا فائدہ حاصل کر لیتا ہے آخر ان کا نقصان ہو گیا میرا فائدہ ہو گیا نہ ظاہری طور تے تیرا فائدہ ہے پر اصل وچ ویکھیں تیرا نقصان ہے ان کا فائدہ ہے پر اصل وچ ویکھ وہ اپنا نقصان کیتا ہے اپنی جان تے اسراف کیتا ہے جو اپنا نقصان کیتا ہے او دا نقصان نہیں ہویا. اللہ فرماتا ہے سونیا اے وہ ہاتھ پکڑے والے اے اللہ دی زلفاں والے اے تا ہادی پشانی والے اے یاسین دی سہرے والے سونیا محبوبا اپنے غلاماں نوں فرماؤ جدوں اپنی جاناں تے ظلم کر لین گناہاں دی دلدل دے اندر پھس جان ہر طرفوں انہاں دے گناہ ہی گناہ ہو جاون تو یا اللہ پھر کی کرن فرمایا انہاں نوں فرماؤ لا
امید نہ چھوڑ اللہ فرماتا ہے سونیا انہاں نو فرماون پھر میری رحمت تو نا امید نہ ہو پھر میری رحمت تو نا امید نہ ہو میری رحمت انہاں دے گناہاں تو بڑی ہے انہاں دے گناہ میری رحمت تو بڑے نہیں یارو اللہ فرماتا ہے جدوں تسی جھوٹ بول بول کے گناہاں دی دلدل دے اندر پھس جاؤ نمازاں دا ترک کر کر کے اپنی گناہاں دی دلدل دے اندر پھس جاؤ جھوٹ چغلی حسد غیبت ایک دوسرے دا حق مار کے اللہ دے حق مار کے جدوں گناہاں دی دلدل دے اندر پھس جاؤ اللہ فرماتا ہے تو ہڈا دل کرے ہن میں توبہ کر لواں ہن میں اللہ دی بارگاہ دے اندر جھک جاواں اللہ فرماتا ہے سونیا انہاں نوں فرماؤ پھر میری رحمت تو نا امید نہ ہو پھر میری رحمت تو نا امید نہ ہو یادو ایتھے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا انہاں نوں فرماؤ جدوں گناہ کر لین جدوں بدکاریاں کر لین جدوں سیاکاریاں کر لین اللہ نے یہ نہیں فرمایا پھر میرے تو نا امید نہ ہو اللہ نے یہ نہیں فرمایا میری ذات تو نا امید نہ ہو میرے تو نا امید نہ ہو بلکہ اللہ نے فرمایا میری رحمت تو نا امید نہ ہے آج اپنے پیر و مرشد کا سہارا لے کے اپنے پیر و مرشد کی مدد دے نال رب دے قرآن دی تلاوت کریے اللہ دی پاک کلام دی بارگاہ چرچ کریے اے کلام ربی دس تے صحیح سانو اللہ دی رحمت دا ایڈریس تے دس صحیح سانو اللہ دی رحمت دا ٹھکانہ تے دس سانو دس تے صحیح اللہ دی رحمت کیڑی ہے جدوں اسی اپنے پیر و مرشد دا سہارا لے کے اپنے استاد دا سہارا لے کے اپنے ماں باپ دیاں دعاواں دا سہارا لے کے رب دے قرآن دی تلاوت فرمائی تے سانو رب دے قرآن نے اللہ دی رحمت دا ٹھکانہ دیتا اللہ دی رحمت دا ایڈریس دیتا اللہ دا قرآن فرماتا ہے اے گناہگارو آ جاؤ اے بدکارو آ جاؤ اے سیاکارو آ جاؤ میں تانوں دسنا اللہ دی رحمت کیڑی ہے اللہ دی رحمت دا ایڈریس کیڑا ہے اللہ دی رحمت دا ٹھکانہ کیڑا ہے جدوں رب دے قرآن بولیا اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ فرماتا ہے سونیا اساں تینوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے کلیا ہے اللہ فرماتا ہے سونیا اساں تینوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے کلیا ہے لاؤ مولوی جی کرو ادراج ہے ضرورت تے کرو قرآن سنیا پڑھ دیتا ہے یہ تیرے مائی کے دودھ وچ اگر اثر ہے تے آکار ہے سانو بدھو بنانا ہے تینوں کبھی موت امت مسلمان گمراہ کرنا ہے میں اللہ کے قرآن تو اللہ کی رحمت لوگوں نے دور کی یاد ہے اللہ فرماتا جدو گناہ کر رہا ہو تو میری رحمت امید نہ ہو تو جدو رحمت کا ایڈریس پوچھیا قرآن کو سے اللہ فرماتا میرا رحمت میرا حبیب ہے سارے جہانہ واسطے رحمت میرا حبیب ہے یا اللہ پھر گناہاں دی بخشش تیری حبیب بولو تیرے حبیب بولو سانو تے لوگ ویسے مشرک بنائی کھڑے یا اللہ تو سیدھا ایڈریس ہی اپنے یار دا دے چھڑے یا اللہ تو ہوتا کو گل ہی نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے آکھے ہی نہیں بھی میرے کو آ کے بخشش کرو اسے آ کے سجدہ کر لو کرنا چاہیے عوام وہ یہ تھا کہ گل قرآن سے آئی کوئی نہیں اجے تک کہ ہور موضوع چلتا پیا آؤ یا اللہ تیرا محبوب ہے جڑا سارے جہاناں واسطے رحمت ہے تو پھر کی کریے اللہ فرماتا پھر کی کرنا ہے میرا قرآن پڑھو جب اونچی آواز میں سبحان اللہ کی میں قرآن پڑھا اللہ ارشاد فرمایا
سیدھا مسیت کا ذکر تو کون ہی ویسے ہونا چاہیے، انکار بھی نہیں، اعتراض بھی نہیں، ہونا چاہیے مسیت، پر اللہ نے مسجد کا نام نہیں، اللہ نے مسجد کا خانہ کعبے کا بھی نام نہیں فرمایا جاؤ کا سیدھا میرے یار دی بارگاہ، یا اللہ تیرے یار دی بارگاہ چاہ جائیے پھر ساری بخشش ہو جائے گی، فرمایا یار دی بارگاہ چتے خیر بھی آتے سن۔ آج نقطہ آ گیا، میں زندگی چ بیان نہیں کیتا جڑا آج ذہن چ آ گیا، یہ بھی سرکار دی عنایت ہے، یا اللہ تیرے یار دی بارگاہ چاہ جائیے تے بخشش ہو جائے گی، فرمایا نہیں، وہ یار دی بارگاہ تے ابو جہل بھی آتا سی، مجھے بولو یا سبحان اللہ، مر گئے وہ شہید ہو گئے، اٹھے بولو یا سبحان اللہ، یا اللہ تیرے یار دی بارگاہ چاہاں تے بخشش ہو جائے گی، فرمایا نہیں نہیں کامنا نہ ہو، میرے یار دی بارگاہ تے ابو جہل بھی آتا سی، میرے یار دی بارگاہ تے ابو لہب بھی آتا سی، اور میرے یار کو تو خطبہ شہدہ بھی آتا سی، اور میرے یار دی بارگاہ چتے ولید بن مغیرہ بھی آتا سی، کہ یا اللہ پھر کی کریے، فرمایا میرے یار دی بارگاہ دے اندر ابو جہل کے ابو لہب کے خطبہ شہدہ طریقہ لے نہیں آنا، میرے یار دی بارگاہ دے اندر ابو بکر صدیق جیسا عشق لے کے آنا ہے، عمر جیسی محبت لے کے آنی ہے، عثمان جیسا پیار لے کے آنا ہے، علی جیسا عقیدہ لے کے آنا ہے، جدو کسی اینا رکھا پیار، اینا ورگی محبت، اینا ورگی علفت، اینا ورگا قریب، اینا رکھا جذبہ لے کے آنو گے نا، پھر میرا رب تو آگے قرآن وال نہیں دیکھے گا، تو آگے پتیاں وال نہیں دیکھے گا، تو آگے سیانداریاں وال نہیں دیکھے گا، اے دیکھے گا میرے یار دی بارگاہ دے اندر محبت بنائے نے، میرے یار دی بارگاہ دے اندر پیار بنائے نے، میرے یار دی بارگاہ دے اندر عشق بنائے نے، میرے یار دی بارگاہ دے اندر قریب بنائے نے، تو آگے گناہاں وال نہیں دیکھے گا، میری محبت والا دیکھ کے سارے محبت فرما چھڑے گا، سارے محبت ایڈا راجپال دوارا، یہ میرا عشق نہیں، میرا ذوق نہیں، میرا انداز خطابت نہیں، اللہ خود ہی اگے فرماندہ پہ آئے، جدو میرے یار دی بارگاہ چاہو گے نا، مڑ تسی دعا تے منگنی ہے، فاستغفر اللہ، اللہ فرماندہ میرے یار دی بارگاہ چاہو گے منگو فاستغفر اللہ، یا اللہ جے پھر منگیے تے پھر فرمایا نہیں ہے جے بھی نہیں، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کے چاہنے سے کئی بندے منہ مار لیں جب نہ کچھ جڑی زبان ہوتی ہے، مسلم دے نفرتوں کا پتہ نہیں، میری گلاں کھڑیاں ہوندیاں نظر آ، میرا عقیدہ پکا ہے، میں نے اس گل نہیں ہوتا کہ قوم ناراض ہو جائے، میں اپنے نبی کی شان گج وج کے کیوں میری قبر دے وچ تسی بھی تو نہیں آنا تے انہاں لمیاں زباناں وچ نہیں آنا، جس نبی دی خاطر میں جذباتی ہونا میری قبر تو اسے راجپال نہیں آنا ہاں، جیسے میں اپنی شان آکھاں بھی میں بنے گا مولوی ہاں تے میں تگڑا مولوی ہاں تے میری عزت کرو تے میری قدر کرو تے میں آدھی گل کراں، اس دن بعد میں پھڑ لیا جے تے جدوں میں جذباتی اپنے نبی دے نام تے ہونا تے پھر میرا بندا ہے حق نہیں، جو میرے نبی دے نام تے ابو بکر صدیق جذباتی ہو سکدے نے، حضرت بلال پاک سر نا گل یاد آ گئی، پیار والی رات جے پیاریاں دی گل یاد، حضرت بلال پاک نا جدوں ابو بکر صدیق نے نا آزاد کروا کے لیا نا، سونے نے فرمایا تے بلال پاک پتہ کی کرنا، گلیاں دے وچ آئی آکڑ کے آکڑ کے سینہ چوڑا کر کے نہیں ٹریا کر گلیاں دے وچ، کسی نے آ کے سونے دی بارگاہ چ عرض کی لاجپالا آ بلال بڑا آکڑ آکڑ کے ٹرتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سدو بلال لو، جدوں بلال پاک آئے نا لاجپال دی بارگاہ دے اندر، سرکار نے فرمایا بلال کاوڑ نال نہیں پیار نال، سونا مڑ پیار بھی تو بڑا کرتا ہے، فرمایا بلال آ تیری شکایت آئی کھڑی بھی تو بڑا آکڑ آکڑ کے ٹورنا ہے تے تینوں نہیں پتا بھی اللہ نے نہیں پسند آکڑ کے ٹورنا،
حالانکہ بیت اللہ دے وچ جدوں بندہ طواف کردا نا 3 چکر آکڑ تے چلن دا جنوں رمل آندے نے بولو یا سبحان اللہ پاویں جیتا مرضی راش ہوے پھر بھی سینہ تان کے باواں ایتھے کر کے پورے روے زمین 'ਚ اکڑ کے چلنا حرام ہے اللہ دے گھر 'ਚ حکم ہے چل نہیں سکتے آکڑ کے اوتھے آکڑ کے چلیے نا تے پیسے پورے نہیں ہوتے بلال پاک آئے نا تو سرکار نے فرمایا بھی یہ روئے زمین کے آکڑ تے چلنا چنگی گل نہیں اللہ نو نہیں پسند عرض کیتی لاجپالا مینوں معاف کرے کدے کدے نا بلال پاک سونے نال او گلاں کر لیندے سن جیڑیاں کدے ابو بکر نے نہیں کیتیاں سن جڑی عمر پاک بھی کدے کدے نہیں کیتیاں بڑیاں سونیاں گلاں دے پیار نال بڑیاں گلاں کیونکہ جدوں امت سو جاندی سی سارے سو جاندے سن سونا آرام کردا سی نا تو بلال پاک ہاتھ بن تے میرے نبی دے حجرے دے دروازے اگے کھڑے عرض کیتی لاجپالو سردارو معاف کریں گے پر آ جڑے ابو جہل تے ابو لہب تے سارے کافر نے جھوٹے نے نا سرکار نے فرمایا بھی شاکی کوئی نہیں انہاں تے جھوٹے ہون چ عرض کیتی سونے آپاں سچے ہیں کہ نہیں سرکار نے فرمایا دے وچ شک کونی اپنے سچے ہون چ لاجپال دی بارگاہ چ ہاتھ بن کے عرض کردا سونے معاف کریا جے جو جھوٹے ہوتے آکر تے چل سکندے آپاں سچے ہو کے نہیں چل سونے جو جھوٹے ہوتے آکر سکتے نے دس تے مڑ بھی سچے ہیں سارا حق بہت ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال اگر تیرا اے عقیدہ ہے اگر تیرا اے عقیدہ ہے اے تیرا یقین ہے اگر اس ایمان نال تو آکڑ کے چلنا ہے نا پھر سرکار نے فرمایا بلال تینوں چلنا اس طرح اجازت ہے یارو جے اگر نبی دی محبت وچ آ کے بندہ جذباتی ہوئے اگر سرکار کی محبت وچ آ کے بندہ جذباتی ہوئے تو غصہ آ جاوے تے پھر اندے وچ بڑی گل کوئی نہیں اے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیاری عادات سنت مبارکہ ہے ہو گیا پر ان بند کر دو مکسر نہیں چل رہا گرم ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ لبیک 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 ہم اپنے نبی کے ہم سونے نبی کے پیارے نبی کے ذرا زور سے بولو ذرا میٹھا بولو پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول چلو توجہ کرو چال پیسے یہ نہیں چل رہا اللہ کا سبحان توجہ ہے تھوڑی سبحان اللہ ذرا اگر سرکار دے نام تے بندہ جذباتی ہو جاوے نا تے اے سیدنا بلال پاک دی سنت ہے ادا ہے اللہ اکبر یا اللہ تیری یار دی بارگاہ چ آ جائیے تے پھر ساڈی بخشش ہو جا سی فرمایا نہیں سونے کول تے غیر بھی آندے رہے ایویں نہیں ہونی یا اللہ کی کریے فرمایا میرے یار دی بارگاہ چ آ کے نا فاستغفر اللہ پھر میں اللہ کو منگو
اپنے گناہوں دی بخشش منگو، اپنے گناہوں دی معافی منگو، جو نیک مراد ہے منگو تو یا اللہ منگیے۔ پھر فرمایا ایویں نہیں بس تغفر لہم الرسول، اگر میرے یار نے تہاڈی کر دیتی سفارش، محبت نال کہ تسی ساؤنڈ اگر میں ساؤنڈ تو بغیر انہاں اچھی بولدا میں تسی بول پو سبحان اللہ۔ میرے یار نے فرما دیتی تہاڈی سفارش، میرے یار نے تہاڈی سفارش کر دیتی نا، پھر تہاڈیاں بدیاں ول نہیں ویکھاں گا، تہاڈے گناہاں ول نہیں ویکھاں گا، اپنے یار دی محبت وچ آ کے اپنے یار دی سفارش فرما کے لوجد اللہ تواب الرحیم تہاڈے سارے تہاڈے سارے بخش دیواں گا۔ یارو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جڑا سرکار دا گستاخ ہوئے، جڑا سرکار دی ہر شان تے اٹیک کردا ہوئے، جڑا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے بعد اللہ ثم بعد اللہ تنقید دے جملے بولدا ہوئے، سچی دسیا جے سرکار ان دی سفارش فرمان گے؟ سرکار ان دی سفارش فرمان گے؟ فرمان گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان دی سفارش فرمان گے جڑے سرکار دی بھی ہر عظمت کو مندا ہوئے، سرکار دے گھر والیاں نو بھی مندا ہوئے، سرکار دے گھر والیاں نو بھی مندا ہوئے۔ سونا مصطفیٰ ان دی سفارش فرماوے گا۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں ایک اپنا روسی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے رحمت بنا کے کلیا کہ اللہ نے فرمایا اگر تسی بخشش منگنی ہے میرے یار دی بارگاہ چاہو، آؤ میں تانوں ایک اپنا روح ہور جلدی بخا کے تے پھر آپ اگلے مرحلے وال چلیے۔ بس بات کر دے نہیں چلتا یہ پلان کی صحیح نہیں ہوتا۔ آؤ اے تیرا میرا عقیدہ نہیں، تیرے میرے واسطے حکم نہیں ہے، تیرے میرے باپ ساری کائنات پوری مخلوق خدا دے باپ جناب سیدنا آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ جدوں روئے زمین تے آئے تے تھوڑی بہتی بھل ہوئی، تھوڑی بہتی بھل ہوئی، جیڑی جنت وچ تھوڑی بہتی بھل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کئی مولویوں نے تھے بھی زبانہ لمیاں نے نہیں یہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، استغفر اللہ۔ اللہ فرماندا ہے کہ میرا نبی تے میرا رسول ہر گناہ تو پاک ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ بولو گل دے وچ عقیدہ بھی ہوندا ہے، عقیدہ بھی اپناؤ کہ اللہ دا نبی تے رسول معصوم عن الخطا ہے، یا معصوم عن الخطا فرشتے نے یا نبی تے رسول نے، باقی کچھ ہستیاں محفوظ عن الخطا نے، لیکن نبی تے رسول اے معصوم عن الخطا نے، اے گناہ تو پاک نے۔ کئی مولویاں نے زبانہ کھولے نہیں آدم علیہ السلام سے بھی گناہ ہوا، آدم علیہ السلام سے بھی گناہ سرزد ہوا۔ جیڑا بندہ آدھے پیو اپنے باپ ساری مخلوق خدا دے باپ تے اللہ دے نبی تے اللہ دے رسول تے صاحب قانون تے صاحب شریعت تے صاحب امت نو گناہ گار آکھے اس تو بڑا کوئی بدکار ہے؟ جناب آدم علیہ السلام کو تھوڑی جی بھول ہوئی، روئے زمین تے تشریف لے آئے، آدم علیہ السلام نے 360 سال اللہ دی بارگاہ چ دعا منگی، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعاواں 360 سال مانگتے رہے، آخر کار کی ہویا؟ رب والو کوئی سکھ سنیڑا نہ آیا۔ سو گئے ہو سبحان اللہ دیا، اللہ والو کوئی سکھ سنیڑا نہ آیا، میرے رب والو کوئی پیغام نہ آیا۔ آدم علیہ السلام نے روئے زمین کے چپے چپے دے جا کے سجدہ کر کے رب دی بارگاہ چ دعاواں منگیاں، یا اللہ اپنا سنیڑا گل دے، میرے نال صلح فرما لے، لیکن نہ آیا۔ آخر کار سیدنا آدم علیہ السلام چل دے مکہ المکرمہ دی آبادی دے اندر آئے۔
کیڑی آبادی دے اندر آئے مکہ المکرمہ دی آبادی دے اندر آئے جدو مکہ المکرمہ دی آبادی دے اندر آئے نا مکہ المکرمہ دی آبادی انج کراس کرو تے جس جگہ تے حج پڑھیدا ہے انہی نا آ جڑی تار ہے نا پاور کیبل یہ سڑ گئی ہے نہیں کرنٹ پورا نہیں آتا ایک فیس آتا پہ یہ ٹھنڈا ہے کرنٹ والا فیس نہیں آتا پھر صبح تار نہیں ہے باہر لے کے آئے بس بند کر دو کھولو کے بعد صحیح جتنے آپ حج پڑھنے ہیں حج پڑھن دے میدان دے نال پیچھے کے جبل رحمت جبل رحمت ایک پہاڑی ہے اس جبل رحمت تے دو کام ہوئے آدم علیہ السلام دعاواں مانگدے جدو اس پہاڑی تے آئے نا جدو اس مبارک پہاڑی تے آئے جبل رحمت پہاڑی تے انہوں جبل نور بھی کیا جاندہ ہے اس پہاڑی تے جدو آدم علیہ السلام آئے نا آدم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا الہ العالمین میرے نال صلح فرما لے یا اللہ اپنا سنیڑا سکھ سنیڑا گل دے لیکن کوئی گل نہ کوئی بات بڑی ادھر رب کائنات دا دریائے رحمت جوش اندر آیا رب کائنات دا دریائے رحمت جوش دے اندر آیا رب کائنات نے فرمایا اے جبرائیل عرض کیتی حکم ہوئے یا رب جلیل فرمایا اے بلبل سدرہ دے نال اپنے کان لا کے کلام ربی دا انتظار کرنے والے میرے پیغام دا انتظار کرنے والے جبرائیل نے عرض کیتی یا اللہ حکم ہوئے فرمایا انج کر ساڑھے یار نے 360 سال ساڑھی بارگاہ دے اندر دعاواں منگیاں نے لیکن اساجے تک اپنے یار دے نال صلح نہیں فرمائی یا اللہ حکم کر فرمایا جا ساڑا یار آج اس شہر دے اندر پہنچ گیا ہے توجہ نہیں کی تھی تسی جملے تے غور نہیں کیتا اللہ نے فرمایا اے جبریل اج ساڑا یار آدم علیہ السلام اس شہر تے پہنچ گیا ہے تو جو ہے سبحان اللہ فرماؤ تو اللہ نے فرمایا اے جبرائیل بس ہو چکا اے جبرائیل جہاں آج میرا یار آدم علیہ السلام اس شہر کے اس جگہ تے پہنچے آئی اس مقام تے پہنچے آئی یا اللہ کس مقام تے پہنچے آئے کس جگہ تے پہنچے آئے رب کائنات نے فرمایا جبریل میرے آدم علیہ السلام نے جگہ جگہ تے سجدہ کر کے دعاواں منگیاں نے اسی صلح نہیں کی تھی اج ساڈا یار اس شہر تے پہنچ گیا ہے اس جگہ تے پہنچ گیا ہے جتھے ساڈے یار آخری نبی محمد عربی دی چلوا کری ہونی ہے ساڈے یار ساڈے حبیب ساڈے دلبر تو جونا سبحان اللہ ساڈے یار ساڈے حبیب ساڈے دلبر ساڈے ساون دی جس شہر دے اندر جا کے جلوہ کری ہونی ہے جتے ساڈے یار دی ولادت ہونی ہے ساڈا یار آدم علیہ السلام اج اس بستی دے اندر پہنچ گیا ہے اج اس علاقے دے اندر پہنچ گیا ہے اج اس جگہ تے پہنچ گیا ہے یا اللہ میرے واسطے کی حکم ہے اللہ نے فرمایا جبریل اج ساڈی رحمت گوارا نہیں کر دی میرا آدم اس جگہ تے دعا منگے جتے ساڈے یار دی جلوہ کری ہونی ہے اج میرا آدم اس جگہ تے دعا منگے جتے میرے یار دی جلوہ کری ہونی ہے کہ میں سنا
آدم علیہ السلام کو جا کے نا آدم علیہ السلام کو کوئی گل بات کوئی ٹھان ٹکانا کوئی واقعہ یاد کرا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جو تیرا حکم جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس جبل رحمت تے آدم علیہ السلام جلوہ فروغ نے خدا دی قسم میرا عقیدہ ہے میرا یقین ہے میرا ایمان ہے میرا عشق ہے آج جمعہ جدوں میں گناہگار بیان کراں گا تسی محبت نال سنو گے جی انشاءاللہ ساڈی بخشش پکی ہے لیکن بندے دا کچھ ایمان بھی ہونا چاہیے کچھ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کچھ یقین بھی ہونا چاہیے اللہ اکبر مکہ المکرمہ دی آبادی دے اندر جناب آدم علیہ السلام تیرے میرے باپ ابو البشر اللہ دے نبی بھی نے اللہ دے رسول بھی نے 360 سال ہو گئے آوازاں مار دینے التجا کر دینے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہ دی بارگاہ چ التجا کر دینے لیکن اللہ والوں کوئی پیغام نہ آیا اللہ والوں کوئی سنیڑا نہ آیا آج آدم علیہ السلام جبل رحمت اپنا جبل رحمت کو اپنا نور والی پہاڑی تے جلوہ فروز نے اے نور والی پہاڑی مکہ شہر دے اندر ہے ایتھے آ کے آدم علیہ السلام دعاواں پیا مانگ دے نے عرض کردے نے یا اللہ سنا کر لے یا اللہ اپنا سب سنیڑا کر دے جبرائیل علیہ السلام آ گئے جبرائیل علیہ السلام آ گئے جبرائیل علیہ السلام آکھن لگے اے آدم بڑا چر ہو گیا ہی واسطے پاؤنا ہے بڑا چر ہو گیا ہے دعاواں منگدیاں نو بڑا چر ہو گیا ہے ترلے کردیاں نو لیکن گل نہیں بڑی آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بڑی جبریل نے آکھیا آدم میرے کوئی گل یاد ہی کر لو جے تہاڈی گل نہیں بڑی کہ تہاڈی گل نہیں بڑی پھر تو گل یاد ہی کر لو پتہ لگیا بھی گل یاد کراؤنا اے جڑا میں بیان کردا پا یا علماء بیان کردے نے اے بھی گل یاد کراؤنا ہی ہے نا تے سمجھو بھی اس گل یاد کراؤن دا حکم اللہ پہ دیندا ہے تے یاد جبریل پہ کرانا ہے تے جس گل دا حکم اللہ دے تے یاد کام کرے جبریل وہ شرک ہو سکتا ہے مشرک کتوں بن گیا بتا آپ نے فرمایا اے آدم اگر تیری گل پڑھی نہیں تے کوئی گل یاد کر آدم علیہ السلام نے آکھیا کیڑی گل یاد کراں کافی دیر سوچیا لیکن گل یاد نہ آئی ہن جبریل دی او گل یاد کراون دا انداز دیکھو او طریقہ کار دیکھو جبریل دا انداز تو بھی صدقے جائیے کیونکہ 1.25 لاکھ نبیاں دا عاشق ہے 1.25 لاکھ نبیاں دا اشتیاقی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیتا جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر کول کھڑے ہو کے پڑھیا جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام دے کول پڑھیا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے پھر جبرائیل علیہ السلام نے پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ جبرائیل علیہ السلام نے پڑھیا آدم علیہ السلام نے کول پھر جبرائیل علیہ السلام نے پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ جدو جبرائیل علیہ السلام نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا جدو تیرے میرے نبی دا نام آیا جدو تیرے میرے نبی دا اسم گرامی آیا آدم علیہ السلام دیا لبان دے مسکراہٹ آ گئی آدم علیہ السلام دے دل نو سکون مل گیا آدم علیہ السلام دے دل نو چین مل گیا جدو جبرائیل
جبرائیل نے سنایا، آدم علیہ السلام نے سنیا، آدم علیہ السلام نے سوچیا اے تے اوہی نہ ہے جدو میں جنت دی سیر پیا کردا سا، جتھے جتھے اللہ دا نام لکھیا سی نال نال محمد دا نام لکھیا سی، اے تے اوہی مبارک نام ہے، اے تے اوہی پیارا نام ہے، اے تے اوہی عظمتاں والا نام ہے۔ آدم علیہ السلام نے جدو تیرے میرے نبی دا نام سنیا، آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ چکے تے دعا منگی۔ آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک بحق محمد، یا اللہ تینو محمد عربی دے مبارک نام دا واسطہ میرے نال صلح فرما لے، یا اللہ تینو محمد عربی دے مبارک نام دا واسطہ ہی میرے نال صلح فرما لے۔ غیب چھو باز آئی آدم کدے یہ نام پہلے لہ دیتا سی، پہلے ہی صلح۔ ہن اس گل تو سنیا تے دو عقیدے کھڑے ہو گئے۔ جاؤ فقیر دا جنی دیر تک زندگی چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے، خوش رکھے، اے عقیدہ لے کے مرو گے نا دے انشاءاللہ پھر بہارا ہی بہارا نے۔ اچھا آدم علیہ السلام نے 360 سال تک دعاواں منگیاں، کیا اللہ وہ دعاواں نہیں سنتا رہا؟ بولو تو سوئی، وہ دعاواں نہیں سنیاں؟ سنیاں نے۔ اچھا 360 سال جبریل کول کونی سی؟ ایگا سی نا، جبرائیل بھی کول سی نا، لیکن نہیں وہ بنا بنایا۔ یا آدم علیہ السلام چلتا چلتا آیا نا یار دے شہر، سونے دے اجے میرے نبی دی ولادت نہیں ہوئی، سونے دی جلوہ گری نہیں ہوئی، پہلے نبی نے گل بناونی ہے، 1.25 لاکھ نبیاں تے رسولاں تو بعد یار دی ولادت ہونی ہے، وسیلہ پہلے ہی بنا دیتا، وسیلہ پہلے ہی بنا دیتا، جگہ دا انتخاب پہلے ہی فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلیا بھی جیڑی گل کتے نہ بنتی ہوئے یار دے شہر چ جاندے رہو، یار کو جگہ چاہتے رہو، اگر یار دا یار ہوئے یار ہوئے یار ہوئے یار ہوئے تے پھر وہ اس جگہ دینی حیا کردا ہے جس جگہ تے یار دی آمد ہوئے، جس جگہ تے حبیب دی آمد ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک تے اے عقیدہ، دوسرا عقیدہ اے کہ جدوں پھر نبی پاک دے نام کا واسطہ دئیے تے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ نہ تیری گل ہے، نہ میری گل ہے، نہ کسی مفتی دی گل ہے، نہ کسی عالم دی گل ہے، نہ کسی پروفیسر دی گل ہے، یہ بابی آدم نے واسطہ دیتا ہی تھی، انہیں صلح کی تھی۔ اچھا ایک آدم علیہ السلام تے 2 انعام ہوئے تھے، بلکہ 3 انعام ہوئے، کیڑے کیڑے؟ ایک تے آدم علیہ السلام اس جگہ تے آئے، اس شہر چاہے جس شہر تیرے میرے نبی دی ولادت ہونی سی۔ ایک گل، ایک عظمت۔ دوسری آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے واسطے نال صلح فرما لی۔ کنیاں گلاں، کنے انعام ہو گئے؟ 2۔ ہن تیسرا انعام کیڑا سی پتا؟ کئیاں بندیاں دے ذہن چ آ گئی ہونی تے کئیاں دے اے ہن انشاءاللہ فقیر دسے دا آ جاسی۔ اے آدم علیہ السلام جدو جنت میں اللہ نے بنایا نا، آدم علیہ السلام پورے پھرتے سن جنت دے وچ تے بڑے افسردہ انداز نال، کیڑے انداز نال؟ بڑے افسردہ انداز نال۔ اللہ نے فرمایا جبریل ساڑھے یار نو پوچھ بھی پریشان کیوں ہوئے؟ کیوں افسردہ کیوں پریشان ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا نا، آدم علیہ السلام نے آکھیا جبریل تینوں میں کی دساں، میں خاکی ہاں، میں خاکی ہاں، تو نوری ہے، پوری جنت وچ ایک میں ہی مٹی دا، باقی سارے نوری نے، ہن میں نہ تواڈے نال گل کر سکنا، نہ بات کر سکنا، نہ کوئی میری سنن والا ہے، نہ کوئی مینوں سناؤن والا ہے، نہ کوئی میرے نخرے چکن والا ہے، نہ ایسا ہے کہ میں کوئی نخرے چکاں۔ جبریل نے
اللہ دی بارگاہ جزگی دی یا اللہ آ تو پوچھنا ہے نا بھی میرے یار نو کی گل ہے آ سن لے کی بیان ہے آندا ہے تسی سارے نوری جے تے میں کاکیاں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دی کبھی پسلی دے وچوں تیری میری ماں اما ہوا نو پیدا کیا پیدا کیتا نا تے اللہ نے فرمایا بھی میرے کو جوڑ راضی ہے پوچھا نا آدم علیہ السلام نے آکھیا میں بڑا راضی ہاں کال نال نیڑے ہویا تے جبریل نے آکھیا کھلو جا ایڈا کالا نہ پہ کیوں جبریل یہ بھی تو خاکی ہے میرے چ بنی ہے تسی نوری جی تسی کی کرنی ہے میرے واسطے تے اللہ نے فرمایا جبریل کو آ پہلے دا بدلہ تو دے رہے یہ حق میں تو دے رہے پھر تسی سنیا آدم علیہ السلام نے 10 باری تیرے میرے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھیا اللہ نے فرمایا ہن تیرے تے حلال ہے حق میں دینا اللہ تعالی دا حکم ہے اچھا پھر جو روح زمین تے آیا آدم علیہ السلام کسے علاقے چ تھلے اترے آسمانہ تو جنت تو اما ہوا کسے علاقے ہور چ یہ ہن نہ اما ہوا کول ہے نہ بابا آدم کول ہے باپے آدم نو دو گلاں دی ٹینشن سی ایک سی اللہ نال سورا نہیں پہ ہوندی دوجی ہے کہ وہ میرے وچوں جیڑی میرے واسطے بنائی سوت جدا میں حق مہر بھی ادا کیتا ہے کوئی نہیں پہلا بدی کرے وہ کہڑے لان گئی یہ دو رولے سن یا اللہ معاف کری انداز اپنا سادہ جا گل تو حقیقت ہی ہے نا یہ دو گلاں سن اچھا جبل رحمت تے میرے نبی دے نام نال سنا بھی ہوگی اللہ نال تے جدوں ہاتھ پھیرے نا تے اکھاں کھولیاں تے ویکھیا تے سامنے اما ہوا بھی کھڑی سی اما ہوا بھی کھڑی ہوئی سی یہ 3 انعام جبل رحمت تے جبل نور تے آدم علیہ السلام تے ہوئے نے تے ہوئے تیرے میرے نبی دی وجہ نال نے اگر آدم علیہ السلام نبی تے رسول دی گل میرے تیرے نبی دی وجہ نال بن دی تے آپا تے امتی ہے آپا تے سرکار دا کلمہ پڑھیا اج رات انشاءاللہ رو تے اللہ دی بارگاہ سونے نبی دا وسیلہ پیش کریے اس رات دے اندر تہاڈا رزق بھی لکھیا جانا ہے تہاڈا میرا رزق لکھیا جانا ہے اے جن نے اس دنیا تو اگر سمجھ گیا نا جانا ہے وہ بھی لکھا جانا ہے کنوں رزق کنا دتا جانا ہے وہ سارا لکھا جانا ہے ساری گلاں باتاں دیکھیاں اللہ دی بارگاہ پیش کیتیاں جانیاں نے تاکہ دعا منگیے سرکار کا وسیلہ دے کے انشاءاللہ پچھلے بھی معاف ہو جا سن تے اگلے بھی اگا بھی اللہ چنگی توفیق دے سی لو بیلیوں بھی 10 بجے 44 منٹ ہو گئے نے 10 بجے 44 منٹ ہو گئے تے صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا ارادہ ہے میں تو سوچی کھڑا سا بھی شاید تسی میرے طرح تھکے ہوئے چلے مانگ لے کی دعا پر اللہ کو قبول ہے منظور ہے سونے رحمت پہ آپ 4 سجدے کریے یہ 4 سجدے بھی انہی توفیق تو بغیر نہیں ہوتے انہی عنایت تو بغیر نہیں ہوتے تو لو جی 11:15 ہو گئے تو 10 منٹ نے دوڑے کو جنہیں نفل پڑھنے نے پڑھ لو جنہیں وضو کرنا کار لو موڑا آپ جوڑ چلیے اللہ اللہ نے خیر صلی اللہ اور لنگر بھی ہے کہ کونی لنگر بھی ہے نالک صاحب آدھے پہنے تے اسلام و تسبیح تو بعد آپ لنگر کھاس ہیں تو لنگر کھان تو بعد قبرستان جانا بھی سنت ہے صاحب کو کہنے جڑا ماما عائشہ تو صدیقہ دا فرمان سنایا سرکار جنت البقیع چ گئے اس رات قبرستان جانا بھی نبی پاک دی سنت ہے لو جنہیں وضو کرنا وضو کر لے